رہبر معظم کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ۔ فوزمر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیز محترم، اس سے پہلے کہ ہم سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر گفتگو کریں، ایک مسئلہ جو جماعت میں کبھی کبھی لیکن پیش ضرور آتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ آج بھی پیش آیا ہے، اور وہ یہ کہ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے مقتدی کو کہ پیش نماز نے ذکر رکوع یا ذکر سجدہ اپنا تمام کر لیا ہے اور وہ رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے، اور پیش نماز کا ذکر رکوع جاری رہتا ہے۔ اس کا ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ سے کسی نے آواز دی کہ مجھے بھی جوائن کرنا ہے، تکبیر کہی، اور چونکہ وہ جماعت میں شامل ہو سکے تو پیش نماز رکوع وہ جاری رکھا۔ ایسے میں نمازی سمجھے کہ رکوع کا درود چونکہ کمپلیٹ ہو گیا، یا رکوع چونکہ عادتاً وہ 3 مرتبہ ذکر رکوع کرتے تھے تو 3 بار ہو چکا، لہٰذا اب ہم کھڑے ہو جائیں۔ لیکن وہ جو پیچھے سے ایک نمازی نے تکبیر کہی اور اس کو جوائن کرنا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے 5 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب کچھ نمازی تو فوراً سمجھ گئے تو انہوں نے تو جاری رکھا، لیکن کچھ نمازی رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کھڑے رہیں یا رکوع میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا یہ ہے کہ 2 رکوع سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ سجدے میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سجدے میں مسئلہ کہاں پیش آ سکتا ہے کہ یہ سمجھے کہ ذکر سجدہ ختم ہوا ہے، سجدے سے سر اٹھا لیا، اور یہ عام طور پہ پیش آتا ہے آخری سجدے میں، لیکن آخری سجدے میں ویسے وہ دعا نہیں پڑھاتے تھے، لیکن آج جو ہے وہ پیش نماز میں دعا بھی پڑھا دی۔ اب ہم تو سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن وہ دعائیں سجدہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ اب اگر جان بوجھ کے تیسرا سجدہ کرتے تو جان بوجھ کے تیسرے سجدے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں جا رہے سجدے میں تو ساری عوام سجدے میں گئی ہوئی ہے اور ہم ایک بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس پہ حیرانگی کی بات تو مجھے یہ ہوتی ہے
کہ بارہا جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے مومن کو، کبھی مومن یہ کوشش نہیں کرتا کہ جا کر پیش نماز سے یا عالم دین سے کسی سے معلوم کر لے، کہ کبھی یہ پوچھ لے کہ جب یہ پیش آیا ہمیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی کیا ہے، کہ اگر رکوع سے سر اٹھا لیا اور ذکر رکوع چل رہا ہے تو کیا دوسرا رکوع کرے تو کیا نماز باطل نہیں ہوگی، یا تیسرا سجدہ کرے کیا نماز باطل نہیں ہوگی؟ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھ سے شاذ و نادر کسی نے سوال کیا ہو، ایک عرصے میں نے جماعت بھی کروائی ہے، تو آپ سنیے کہ جواب کیا ہے اس کا، اور وہ یہ کہ یہ جو آپ نے سمجھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے کہ 2 رکوع سے یا 3 سجدے سے جو کہ جان بوجھ کے کیا جائے نماز باطل ہوتی ہے، بالکل صحیح سنا ہے، لیکن یہ آپ کی عام نمازوں کے لیے بات ہے، فرادہ نماز ہے۔ جماعت میں یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا، جہاں جماعت کے دیگر اور بینیفٹس ملتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بیان کیے تھے کہ آپ قنوت کا اضافہ کرتے ہیں تو نماز میں بلکہ ثواب پڑ جاتا ہے، یہاں پر ایک اور فائدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، بلکہ ایسی صورت میں کہ جب امام رکوع میں ہو اور آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے ہوں اور جماعت جاری ہو اور رکوع چل رہا ہو اور دوبارہ سے آپ امام کو کیچ کر سکتے ہوں، امام کو پا سکتے ہو رکوع میں، تو لازمی ہے کہ رکوع میں جائیں، آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں ویٹ کر لیتا ہوں، کر لیں تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، نہیں کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ فرادہ میں کنورٹ ہو جائیں گے، یہاں سے پھر آپ کی نماز فرادہ ہو گئی۔ جماعت کا مطلب ہی یہ تھا کہ امام کو فالو کیا جائے، اور امام تو رکوع میں ہے اور جان بوجھ کے آپ امام کو فالو نہیں کر رہے، آپ کہیں وہ 2 رکوع والی بات، وہ 2 رکوع والی بات فرادہ میں تھی، یہ جماعت چل رہی ہے، لیکن اس میں وہی شرط ہے کہ امام کو آپ رکوع میں دوبارہ پا سکتے ہوں۔ معلوم ہوا کہ جب آپ سجدے سے یا رکوع سے سر اٹھا چکے اور اب آپ کو پتا ہے کہ اب میں رکوع میں جاؤں گا تو نہیں، اب میں امام کو نہیں پا سکتا، یعنی میں اگر جانے لگا تو امام نے اٹھ ہی جانا ہے، تو نہیں بات ہو رہی، لیکن پتا ہے کہ فوراً میں جا سکتا ہوں اور امام کو رکوع میں حاصل کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ اور یہی معاملہ سجدے کا ہے، دعائے سجدہ چل رہی ہے، سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ دعائے سجدہ چل رہی ہے، فوراً سجدے میں چلے جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو آپ فرادہ میں شفٹ ہو گئے، نقصان کیا ہوا؟ جو 25 گنا ثواب زیادہ مل رہا تھا وہ ہاتھ سے گیا، ثواب تو گیا اتنی محنت کر کے جو آپ نے وقت نکالا مسجد آنے کا، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا تو ثواب مل گیا، لیکن وہ تو پھر آپ اپنے گھر کے قریب کسی مسجد میں بھی چلے جا سکتے، صرف مسجد ہی کا ثواب، جہاں جماعت نہیں ہو رہی تھی وہیں جا کر اپنی فرادہ پڑھ لیتے، تو مسجد کا جو ثواب حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو جاتا، لیکن جو مسجد اور جماعت 2 ثواب آپ کو چاہیے تھے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، اہتمام کر کے اپنا اسپیئر ٹائم نکالا آپ نے، وہ آپ نے ایک مسٹیک کی وجہ سے گوا دیا، کیونکہ ایک مسئلہ نہیں معلوم تھا اور نہیں اس پر عمل کیا۔ تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک بات جو سورہ حجرات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اگرچہ کہ جب یہ سورہ کا انتخاب کیا تھا تو میں مطمئن تھا کہ یہ سورہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ 14 دن میں سے 2 دن نکال دیجئے، یعنی کل انشاءاللہ جشن ہے، ایک دن ہمارا بی بی کی وفات کی مجلس ہوئی، تو 12 دن کے حساب سے 19 آیتیں مکمل ہو جائیں گی، لیکن آپ حضرات کی اس قدر دلچسپی اور فقہی مسائل بھی، خطبہ شعبانیہ کا ذکر بھی کہ بات شاید میں نے طولانی کر دی اور ہم جو ہے وہ تقریباً مکمل نہیں کر پائے، یعنی کہ ہم آج جو ڈسکس کریں گے وہ 12ویں آیت کا بھی کچھ حصہ شاید
ڈسکس کر پائیں، اگرچہ کہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، یعنی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا پہلے دن سے کہ 20 سے 25 منٹ سے زیادہ کا یہ دورانیہ نہیں ہوگا تاکہ دلچسپی آپ کی برقرار رہے، اس لیے کہ اگر اس کو 40 منٹ تک لے جائیں تو پھر مومنین جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نیکی تھوڑی ہو وہ زیادہ بہتر ہے، نیکی زیادہ دیر تک چلتی رہے وہ زیادہ اچھی ہے، ایک دن کی نیکی سے بہت اچھا ہے، یہ مولا کی حدیث ہوئی ہے۔ تھوڑی نیکی بہت لمبی چلے وہ زیادہ اچھا ہے، ایک دفعہ کی نیکی اور وہ بس ایک ہی دفعہ ہو وہ اچھا، وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہم نے دورانیہ بھی کم رکھا تھا، لیکن اس کا ایک بظاہر ایک نقصان یہ ہوا کہ ہم مکمل سورہ نہیں کر پائے، لیکن جتنی بات ہم بیان کر سکے انشاءاللہ آپ قبول کریں گے۔ پروردگار نے اگر چاہا اور موقع بنا اور اگلے سال کچھ اسباب پیدا ہوئے اور انتظامیہ کے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے تو پھر آپ کی خدمت میں یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے جو ہے وہ بات رہ جائے گی۔ آیت نمبر 12 میں پروردگار ایک بات کر رہا ہے، پہلے آیت سن لیجئے، ترجمہ سن لیجئے، اور اس کے بعد میں آپ کو شان نزول بیان کرتا ہوں اس کا۔ یہ بڑا کامن ہے جو بیماری ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ بار بار پروردگار ایمان والوں کو منتخب کر رہا ہے، پکار رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ یہ سارے مسائل ایمان والوں کے اندر ہیں۔ کفار کو مخاطب کرنا فائدے مند نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب فائدے مند نہیں ہے؟ کفار کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے اندر سے یہ برائی دور کرو، تم غیبت نہ کرو، تم حسد نہ کرو، تم کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ جھگڑا نہ کرو، تم صلح صفائی سے رہو۔ اس سے یہ باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تم روزے رکھو۔ وہ کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو کفار کو مخاطب کر کے جو باتیں پروردگار کرے گا وہ یہ بات نہیں کرے گا۔ اور اولاً تو کفار کو مخاطب قرآن ڈائریکٹ کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ کفار کتاب کو پڑھے گا نہیں، قرآن کو پڑھے گا نہیں، تو پروردگار رسول کے ذریعے سے مخاطب کرے گا کہ اے رسول آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، اس طرح سے بات ہوگی۔ تو وہ طریقہ کار ہی بڑا مختلف ہے جو قرآن میں بیان ہوا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے۔ بعض دفعہ تو لفظ کافر استعمال ہی نہیں ہوا، ان سے کہہ دیجئے، اور وہاں پہ مراد کافر ہوتی ہے، وہاں پہ مراد منافق ہوتی ہے۔ لیکن ایمان والوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والوں تم یہ کام کرو، اے ایمان والوں تم یہ کام کرو۔ تو ایمان والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی تم تو ایمان لے کر آئے ہو، تم تو یہ کام کر سکتے ہو۔ اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید یا ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، این ممکن ہے کہ عورتیں، وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جائے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابروا بالالقاب، اور دیکھو ایک دوسرے پر تانا بازی مت کرو۔ یعنی اس میں 3-4 باتیں بیان کی ہے۔ ولا تنابروا بالالقاب، یہیں پر ہماری بات ختم ہو جائے گی۔ ولا تنابروا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ پہلی بات ایمان والوں سے کہی، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ شاید کہ وہ قوم یا وہ مرد دوسرے مرد سے بہتر ہے۔ پھر کہا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جائے، وہ عورت جو مذاق اڑا رہی ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ تو مذاق اڑانے کو منع کیا۔ مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے۔ جیسے میں نے ابھی ان سے مذاق کیا، مذاق کرنا اور ہے۔
اور مذاق اڑانا اور ہے، توہین کرنا کسی کی، وہ بھی میں شان نزول بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک بات تو اس آیت میں پروردگار نے کہا مذاق مت اڑاؤ، اور مردوں کے لیے الگ بات کی اور عورتوں کے لیے الگ بات کی، تو اس کا مطلب کہ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہوگا جس میں مردوں والی بات الگ ہوئی ہوگی اور عورتوں والی بات الگ ہوئی ہوگی۔ پھر دوسری بات کہی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانا زنی نہ کرو، بات بات میں تانے دینا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر وہ خرابی ہے۔ انسان کے اندر ہزار خرابیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہر ایک کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو تانا کسنا یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی یہ برائی ہے، لہٰذا پروردگار نے دونوں کو مخاطب کیا کہ ایک دوسرے کو تانا مت کسو، اور کسی بھی بات پہ انسان تانا کس سکتا ہے، ایک پیسے والا غریب کو تانا کس سکتا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی غریب نے فقط یہ پوچھ لیا کہ آپ نے جو پہنا ہے یہ اس کی کیا قیمت ہے، تو اس امیر نے یہ کہہ دیا ابے تیری اوقات کیا ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی اس کی قیمت یہ ہے۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ نہیں خرید سکتا، یا عین ممکن ہے کہ وہ خریدنے کے لیے نہ پوچھ رہا ہو، ویسے ہی جاننا چاہتا، تانے نہ کسو، اس لیے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اللہ یہاں کی دولت وہاں کرتے ہوئے دیر نہیں لگائے گا، یہ بات بری لگے گی اور یہاں کی دولت وہاں ایک ٹرانزیکشن کرنے کی دیر ہے پروردگار کی، وہی دن ہوں گے، وہی دکان ہو سکتی ہے، وہی گھر ہو سکتا ہے، وہی چیزیں بدل سکتی ہیں، ودن اے منتھ چینجز آ سکتی ہیں، ودن اے ویک چینجز آ سکتی ہیں، تانا مت کسو۔ پھر فرمایا وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، القاب سے مت پکارو، یہ بھی ہمارے اندر کامن برائی ہے، نام رکھے ہوئے دوسروں کے، اتنے پیارے پیارے نام والدین رکھتے ہیں، اولاد کا یہ حق ہے، حدیث میں آیا ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین اس کا اچھا نام رکھیں، اور اچھے سے اچھا نام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ولادت ہوتی ہے تو یہاں فون کریں گے، یہاں ایک باقاعدہ بچے کے ناموں کی کتاب خریدیں گے، اس میں سے بھی سرچ کریں گے، گوگل سے بھی سرچ کریں گے، بڑوں سے بھی مشورہ کریں گے، جان پہچان والوں سے بھی مشورہ کریں گے کہ آپ کے ہاں پہلی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے کون کون سے نام دیکھ لیے تھے، کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے کہ آج کل ٹرینڈنگ نام کیا چل رہے ہیں، سب دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کریں گے کہ یہ اس نام کے آج کل تو اعداد و شمار بھی نکالے جاتے ہیں کہ اس کے عدد اچھے ہیں یا نہیں ہیں، 9 آ رہا ہے، 135 آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، 110 آ رہا ہے، سب دیکھنے کے بعد ایک بہت اچھا نام بظاہر جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے منتخب کر لیا۔ اتنا اچھا نام منتخب کرنے کے بعد رکھ بھی لیا، گھر میں پیار سے ہم اس کو، نام تو یہ رکھا ہے، گھر میں ہم پیار سے اس کو فلاں بلاتے ہیں، ارے تم نام کیوں رکھا ہے پھر آپ نے یہ اس کا، یعنی گھر والے، میں تو ابھی باہر کی بات تو بہت دور کی بات ہے، باہر کی بات تو بہت دور کی بات ہے کہ دوستوں نے نام رکھا ہوا ہے مذاق اڑانے کے لیے، یہ بات کر رہا ہے پروردگار، لیکن پہلا اسٹیپ تو قدم تو گھر والے اٹھاتے ہیں، اس کا نام ہم نے منا رکھا ہے، اس کا نام ہم نے، یہ بڑا ذہین ہے، اس کا ہم نے فلاں نام رکھا ہے، یہ چلبلا ہے، اس کا نام ہم نے فلاں رکھا ہے، یہ ہر وقت جو ہے وہ چپ چپ سا رہتا ہے، اس کا ہم نے فلاں نام رکھا ہے۔ یہ کیا نام ہوا؟ ناموں کے اثر ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، اس کا نام ہم نے گڑیا رکھا ہے، یہ میری گڑیا ہے، یہ القاب ہے، اللہ منع کر رہا ہے۔ اور پھر چلے جائیے آپ، دوستوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں، کسی نے چھوٹے قد والے کے حساب سے نام رکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کی آنکھ میں ڈیفیکٹ ہے اس کے نام سے نام رکھا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے نام رکھا ہوا ہے،
کسی کے پیر میں مسئلہ ہے تو اس کے اعتبار سے نام رکھا ہوا ہے، کوئی بہت پیسے والا ہے تو اس کے اعتبار سے بھی نام رکھا ہوا ہے، کوئی کنجوس ہے اس کے اعتبار سے نام رکھا ہوا ہے. یعنی مختلف نام رکھے ہوئے. والدین نے تو بڑے اچھے نام رکھے تھے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے ساتھ کو نام سے مت پکارو، یہ ٹائٹل نہیں دو. اس کے بعد کی بات جو پروردگار کہہ رہا ہے وہ تو بہت خطرناک بات ہے، وہ سنیے. بئس الاسم اسم الفسوق بعد الایمان، کہ کتنی بری بات ہے کہ ایمان آنے کے بعد جو ہے وہ فسوق کرتے ہو. تو یہ گناہ کا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جو نام رکھ رہے ہیں یہ ایمان آنے کے بعد کفاروں والے نام رکھ رہے ہیں، فسق والے نام رکھ رہے ہیں، گناہوں والے نام رکھ رہے ہیں. بعد الایمان، ایمان آنے کے بعد برا نام منتخب کرنا گویا کہ فسق و فجور میں پڑھنے والی بات ہے. یہ آپ اس کو سمجھ لیجیے، یوں سمجھ لیجیے، گناہوں میں پڑھنے والی بات. اچھا جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ بھی بولتا نہیں ہے کچھ کہ بھائی مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے. اس کو چاہیے کہ وہ بولے کہ بھائی میرا نام یہ ہے، آپ اس نام سے پکارے، میں جواب نہیں دوں گا آپ کو. اب آ جائیے شان نزول کی طرف. اچھا اس آیت کو مکمل کروں. لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور پروردگار چاہتا ہے کہ توبہ کی جائے اس پر. پروردگار کہہ رہا ہے ومن لم یتب، اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون. یہ ساری باتیں جو کی مسخرہ اڑانا، اس کے بعد کہا کہ تانا دینا، اس کے بعد کہا کہ القابات سے پکارنا. اگر اس پر توبہ نہیں کی، یعنی اپنی عادت کو چینج نہیں کیا. ایک تو ہے کہ پروردگار سے آپ توبہ کریں. توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ تو پروردگار سے کر لی، نام تو وہی پکار رہے ہیں، تانے تو وہی دے رہے ہیں، مسخرے تو وہی اڑا رہے ہیں. یہ کوئی توبہ نہیں ہوئی بھائی، اس کو توبہ نہیں بولتے. فرما رہے پروردگار کہہ رہا ہے اگر توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ، اور ظالمین کا انجام جو ہے وہ جہنم. اب آئیے میں آپ کا شان نزول بیان کر کے اس پوری بات کو سمجھ دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ ایک صحابی تھے نابینا، ثابت بن قیس. چونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے جب بھی وہ مسجد نبی میں آتے تھے تو لوگ ان کو جگہ دے دیا کرتے تھے کہ بھائی جہاں بیٹھنا ہے آپ بیٹھ جائیں، جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے ان کے لیے. ایک دن وہ رسول کی بس میں تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے، خطبہ شروع ہو چکا تھا. اب انہوں نے لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا شروع کیا تو ایک نے ان کو کھینچ کے بٹھا دیا کہ بھائی خطبہ شروع ہو گیا، آپ بیٹھ جاؤ، اب جگہ نہیں ملے گی. بھر گئی ہے مسجد. جب خطبہ ختم ہوا اب وہ نابینا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مجھے کس نے کھینچ کے بٹھایا تھا؟ تو کسی اور نے بتایا کہ اس بندے نے آپ کو کھینچ کے بٹھا دیا تھا. اچھا وہ یہ چاہتے تھے کہ آگے جا کر ان کو جگہ ملتی جس طرح سے روزانہ ملتی تھی. تو جس بندے نے ان کو کھینچ کے بٹھا دیا تھا اس بندے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو فلاں کی ماں کا بیٹا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اس کی ماں جو ہے وہ غلط کاموں میں ملوث تھی. زمانہ جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے. جب بھری مسجد میں ثابت بن قیس نے یہ بات کی تو وہ صحابی شرمندہ ہو گئے اور یہ آیت اتری کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو. یہ تو ہو گیا مردوں کے حوالے سے کہ کیا پتا کہ ایک قوم دوسری قوم سے بہتر ہو. اب جو دوسری بات کی پروردگار نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب وہ واضح نہیں کر سکوں گا لیکن سن لیجئے اس بات کو. اور وہ یہ کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ نسبتاً ان کا قد بقیہ زوجہ سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. ایک یہ بات بھی پائی جاتی
اور ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ ایک زوجہ کے آباء و اجداد میں سے کچھ لوگ پہلے یہودی تھے، تو دو زوجہ ازواج نے مل کر ان دو ازواج کا مذاق اڑایا کہ ایک جن کا قد چھوٹا تھا اور ایک جن کے آباء و اجداد کا سلسلہ یہود سے ملتا تھا۔ تو پھر یہ آیت، یہ دو واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ آیت اتری کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اے ایمان والو تم مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے سے۔ اور پھر یہ جو پروردگار نے کہا کہ ایک دوسرے کو القابات سے، ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرنا، تو اس کے لیے کوئی خاص شان نزول یہاں پر تحریر نہیں ہے، یہ ایک جنرل بات ہے، کیونکہ وہاں پر یہ عام بات تھی کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارا جاتا تھا، اور یہ اس دور میں بھی، یعنی یہ ہر دور کا مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ ہے، اور تانہ زنی کرنا اور برے القابات سے پکارنا، یہ چونکہ جنرل اور کامن مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی شان نزول یہاں پر تحریر نہیں ہے، لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں کچھ اور عرض نہیں کیا۔ لہٰذا اگر یہ برائی خدا نہ کرے کسی کے اندر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالمین میں سے ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے قرآن سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا سیکھ لیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ عالمی طور پر جو بھی جنگیں جاری ہیں، جہاں بھی مسلمان حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو مسلمان پروردگار ان کو فتح یابی نصیب فرمائے، جو کافر اور جو کفار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے۔ تو لباس محمد و آل محمد کا شہداء کے درجات بلند ہیں، ان کو اور بلندی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔